بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل سائنس کلاس 6 میں آج ہم یونٹ 12 سولر سسٹم آخری چیپٹر پڑھیں گے۔ پلینٹس۔ پلینٹس کیا ہے؟ اینی ریلیٹیولی لارج نیچرل باڈی، اینی کوئی بھی ریلیٹیولی لارج جو دوسری چیز کی بنسبت بڑی ہو، نیچرل باڈی قدرتی باڈی ہو، قدرتی جسم ہو، دیٹ ریوالوز ان این آربٹ جو ایک آربٹ میں گھومتی ہو اراؤنڈ دا سن، سورج کے ارد گرد، اور اراؤنڈ سم ادر اسٹار یا دوسری اسٹار کے ارد گرد، از کالڈ پلینٹ، اس کو پلینٹ کہتے ہیں۔ تو پلینٹ کیا ہے؟ کوئی بھی بڑا قدرتی باڈی جو ایک آربٹ میں، ایک محور میں گھومتی ہو اراؤنڈ دا سن، سورج کے ارد گرد یا دوسرے اسٹار کے ارد گرد، دوسری ستارے کے ارد گرد، تو اس کو پلینٹ کہتے ہیں۔ ایز آف جون 2013، جون 2013 کے مطابق، جون 2013 کے ایک رپورٹ کے مطابق اپروکسیمیٹلی تقریباً 900 planets have been identified in the universe، تقریباً 900 planets، 900 سیارے have been identified، معلوم کی گئے in the universe، کائنات میں۔ جون 2013 کے مطابق تقریباً کتنی سیاروں کو معلوم کیا گیا ہے کائنات میں؟ 900 فگر یاد کرنا ہے، 900 planets، 900 سیارے ابھی تک دریافت ہوئی ہیں۔ In our solar system there are 8 planets، ہمارے شمسی نظام میں کتنے پلینٹس ہیں؟ 8 listed in order of proximity to the sun، اور یہ یاد کرنے کے لیے کہ کون سے پہلی ہے، کون سا دوسرا، کون سا تیسرا ہے، اس کی ایک نیمونکس ہے۔ My very educated mother just served us noodles، یہ کتاب میں آئے گا، My very educated mother just served us noodles۔ تو my مرکری کے لیے، very وینس، ایجوکیٹڈ ارتھ، مارس کے لیے مدر مارس، جسٹ جوپیٹر، سروڈ سیٹرن، اس یورینس، نوڈلز نیپٹیون۔ تو اس طرح ترتیب سے یاد کرنے ہیں، بہت ایزی ہے۔ انر پلینٹس، پھر انر پلینٹس، ٹیریسٹریل پلینٹس میں کون سے پلینٹس آئیں گے؟ مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر تک، یہ انر پلینٹس ہے۔ ٹیریسٹریل پلینٹس ہے مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر، مرکری، وینس، ارتھ اینڈ مارس۔ The closest planets to the sun are called inner planets یا terrestrial planets۔ وہ سیارے جو سب سے نزدیک ہے سورج کے، اس کو inner planets، اندرونی سیارے یا terrestrial planets کہتے ہیں۔ mainly made of rocks، یہ بنیادی طور پر چٹانوں سے بنے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جو ہے 4 ہے inner planets یا terrestrial planets، کتنے ہیں؟ 4۔ My very educated mother، مرکری، وینس، ارتھ اینڈ مارس۔ آؤٹر پلینٹس، بیرونی سیارے، جس کو گیس جائنٹس بھی کہتے ہیں۔ The planets، وہ سیارے which are far away from the sun، جو سورج سے بہت دور ہوتے ہیں، اور called outer planets، ان کو بیرونی سیارے کہتے ہیں۔ Mostly composed of gas، زیادہ تر گیس سے بنے ہوتے ہیں۔ Inner planets راک سے بنے ہوتے ہیں، چٹانوں سے، اور outer planets گیس جائنٹس، یہ گیس سے بنے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے جسٹ سروڈ اس نوڈلز، یہ آؤٹر پلینٹس ہے، جسٹ سروڈ اس نوڈلز۔ جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اینڈ نیپٹیون، یہ آؤٹر پلینٹس ہیں یا گیس جائنٹس ہیں۔ جوپیٹر سب سے لارجسٹ پلینٹ ہے اور مرکری سب سے اسمالسٹ پلینٹ ہے۔ پلینٹس سرفیس ٹمپریچر کمپریزن، موازنہ کیا گیا ہے ٹمپریچر کا۔ تو وینس پر سب سے زیادہ ٹمپریچر ہے 500 ڈگری سینٹی گریڈ، اور فارنہائٹ میں ہے 900 ڈگری سینٹی گریڈ۔ نیپٹیون میں سب سے کم ہے -200 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اور یورینس پر سب سے کم ہے -500 ڈگری سینٹی گریڈ یورینس پر. اور زمین پر کتنی ہے؟ زمین پر 200 0 اور 100 کے درمیان ہے، 200. اور مارس پر 100، یہ بھی 100 ہے. تو آپ نے ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یاد کرنے ہیں. 500 وینس پر ہے سب سے زیادہ اور 900 فارنہائٹ میں، اور نیپٹون -200 اور یورینس -500 اور -400 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتی ہے. یورینس میں 350 کے درمیان یہ ٹمپریچر ہوتا ہے، -350 فارنہائٹ. مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر جسٹ سرو as noodle، یہاں پر it will help you، یہ مدد کرے گا آپ کے ساتھ. to remember the order of the planets، سیاروں کی ترتیب کو یاد کرنے کے لیے یہ یاد کریں. مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر جسٹ سرو us noodles. کمپیریزن آف ارتھ، زمین کا موازنہ، اینڈ ادر پلینٹس، اور دوسری سیاروں کا موازنہ. ڈیز، دنوں، اینڈ ایئرس، اور سالوں کا. اکارڈنگ ٹو our ٹائم، زمین کے وقت کے مطابق. مرکری میں ایک دن پیریڈ آف روٹیشن کتنا ہوتا ہے؟ 59 ڈیز. یہاں پر رٹا لگانا ہوگا، یہ رٹے کے بغیر آپ یاد نہیں کر سکتے. اس کے لیے اگر آپ کوئی نیمونکس بنانا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اپنی اسٹڈی روٹین کے مطابق. مرکری میں 88 ڈیز ہوتے ہیں. پیریڈ آف ریولوشن کتنا ہوتا ہے؟ 88 ڈیز. 1 ایئر کتنے کا ہوتا ہے؟ 88 ڈیز کا. تو یہ بہت سارے دی گئے ہیں، یہ اپنی خود دیکھنے ہیں اور خود یاد کرنے ہیں. ارتھ میں 24 آورز ہوتے ہیں، 365 ڈیز ہوتے ہیں، 1 ایئر کے برابر. نیپٹیون میں 19 آورز. ایک دن کتنے آورز کا ہوتا ہے؟ 19 آورز کا. اور ایک سال 165 ایئرز کا ہوتا ہے. تو اس کو ٹیبل کو یاد کریں، اس میں سے MCQ آ سکتے ہیں، لیکن یہ اتنے اہم نہیں ہے کیونکہ آپ کس کو یاد کریں گے؟ بہت سارے ہیں. اگر آپ جو اہم ہے اس میں وہ یاد کریں صرف. ڈائیمیٹر آف جوپیٹر ہیز اے ڈائیمیٹر آف اباؤٹ 88,695 میلز. جوپیٹر کا ڈائیمیٹر کتنا ہے؟ 88,695 میلز. 88,695 میلز. اور کلومیٹر میں ہے 1,42,800 کلومیٹر. جوپیٹر کا ڈائیمیٹر کتنا ہے؟ 88,695 میلز اور 1,42,800 کلومیٹر، which is more than 11 times the diameter of earth. اور یہ زمین کی ڈائیمیٹر سے کتنا زیادہ ہے؟ کتنے ٹائم، کتنا گنا زیادہ ہے؟ 11 ٹائمز. کتنا گنا زیادہ ہے زمین سے؟ 11 ٹائم ڈائیمیٹر زیادہ ہے جوپیٹر کا زمین سے. Its volume is over 1300 times the volume of earth. اور اس کی والیوم یہ 1300 گنا زیادہ ہے زمین کی والیوم سے، 1300 گنا. جوپیٹر is so big، جوپیٹر اتنا بڑا ہے that over 1300 earths could fit inside of it. جوپیٹر اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1300 ارتھ آ سکتے ہیں. جوپیٹر میں کتنے ارتھ آ سکتے ہیں؟ 1300. جوپیٹر میں کتنی زمین، کتنے ارتھ آ سکتے ہیں؟ 1300. جوپیٹر is the largest planet in the solar system. جوپیٹر سب سے بڑی سیارہ ہے سولر سسٹم میں. سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟ جوپیٹر. Its diameter is about 11 times the diameter of Earth. Mercury is the smallest planet of solar system. شمسی نظام کا سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ مرکری. 18 Mercury planets can fit into Earth. زمین میں کتنے مرکری سیارے آ سکتے ہیں؟ 18 مرکری پلینٹس یہ زمین میں آ سکتے ہیں. Venus is the hottest and Neptune is the coldest planet. یہ ہم نے پچھلے صفحے پر پڑھا تھا. Venus is the hottest. سب سے گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ وینس. سب سے گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ وینس hottest. اور نیپٹیون یہ سب سے کولڈسٹ پلینٹ ہے. سب سے سرترین سیارہ کون سا ہے؟ نیپٹیون. Venus rotates so slowly on its axis that its one day is almost equal to 1 year of the Earth. Venus
اتنی آہستہ اپنے محور میں گھومتی ہے کہ اس کا ایک دن، وینس کا ایک دن زمین پر ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔ وینس وینس میں 243 ڈیز ہوتے ہیں۔ ون ڈے کتنا ہوتا ہے؟ 243 ڈیز، اور ون ایئر 225 ڈیز کا۔ تو وینس اتنی آہستگی سے روٹیشن کرتی ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوتی ہے۔ اس میں ایک دن ایک سال، 243 ڈیز، ون ڈے کتنی دنوں کا برابر ہے؟ 243 ڈیز کا۔ تو ایگزیکٹلی تو برابر نہیں ہے، لیکن یہاں پر آلموسٹ کی بات ہے، تقریباً 243 ڈیز یہ ایک سال کے برابر ہے۔ پلینٹ، سیارے۔ Our Earth is one of the 8 planets in the solar system of our sun. Our Earth ہماری زمین is ہے one of the 8 planets، 8 سیاروں میں سے ایک ہے، in the solar system of our sun، ہمارے شمسی نظام میں of our sun، ہمارے سورج کے۔ These planets revolve around the sun in fixed orbits that are almost circular. These planets یہ سیارے revolve گھومتے ہیں around the sun، سورج کے ارد گرد، in fixed orbits مقررہ محوروں میں، that are almost circular جو تقریباً دائروی ہوتی ہے۔ The gravity of the sun holds all the planets in their orbits. The gravity of the sun، سورج کی گریوٹی، کشش ثقل، holds رکھتی ہے all the planets تمام تیاری in their orbits ان کے محوروں میں۔ Some planets have one or more moons. Some planets چند سیاروں میں ایک یا زیادہ moons چاند ہوتے ہیں۔ In 2006 2006 میں the International Astronomical Union IAU انٹرنیشنل اسٹرونامیکل یونین IAU کس چیز کا مخفف ہے؟ انٹرنیشنل اسٹرونامیکل یونین defined a planet as having the following 3 essential criteria. 2006 میں IAU نے پلینٹ کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا، سیارے کی تعریف اس طرح کی تھی کہ اس میں 3 ضروری کرائٹیریا ہوں گے۔ کتنی ضروری کرائٹیریا ہوں گے؟ 3۔ سیلیسٹیل آبجیکٹ دیٹ ریوالوز اراؤنڈ اے اسٹار، ایک سیلیسٹیل آبجیکٹ ہوگا، اتنا بڑا آبجیکٹ ہوگا جو ایک سیارے، ایک ستارے کے ارد گرد گھومے گی۔ اٹس لارج انف، اور اتنا بڑا ہوگا، دیٹ اٹس گریوٹی، اس کی کشش ثقل پلز اٹ، اسے کھینچتی ہے، انٹو دی شیپ آف اے اسفیئر، ایک اسفیئر کی شکل میں۔ اٹ مسٹ بی بگ انف، اتنی بڑی ہوگی، دیٹ اٹس گریوٹی، کہ اس کی کشش ثقل کلیئر اوے، صاف کرتی ہے، اینی ادر آبجیکٹ، دوسری چیزیں، آف اے سملر سائز، ایک جیسی جسامت کی، نیئر اٹس آربٹ، اس کے محور کے، اراؤنڈ دا سن، سورج کے۔ تو یہ 3 کرائٹیریا ضروری ہے ایک پلینٹ کے لیے۔ ڈارک پلینٹس، ڈارک پلینٹس بونے قد والے پلینٹس، چھوٹے سیارے۔ سم آف دیم آر مچ اسمالر، ان میں سے کچھ سیارے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، دین the 8 planets، 8 سیاروں سے، and hence are not classified as full-fledged planets، اور اس کو ہم full-fledged planet میں تقسیم نہیں کر سکتے، یعنی مکمل طور پر اچھی سیاری نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اس سے نکال دی گئے ہیں، اس کو ڈارک پلینٹس کہتے ہیں۔ These are called the dwarf planets، اس کو ڈارک پلینٹس کہتے ہیں۔ There are 5 dwarf planets in the solar system، شمسی نظام میں کتنے ڈارک پلینٹس ہیں؟ ڈارک پلینٹس کتنے ہیں؟ 5۔ پلوٹو، ایرس، سیریز، میگمیک اور اوما۔ پلوٹو، ایرس، سیریز، میگمیک اور اوما، یہ 5 ڈارک پلینٹس ہیں ہمارے شمسی نظام میں۔ These are the same as normal planets، یہ نارمل پلینٹس کی طرح ہوتی ہیں۔ ڈارک پلینٹس are natural objects outside of Earth's atmosphere، ڈارک پلینٹس یہ قدرتی آبجیکٹس ہوتی ہیں outside، باہر، آف ارتھ ایٹماسفیئر، زمین کے ایٹماسفیئر سے۔ اور ناٹ مونز، یہ مونز نہیں ہوتے، یہ مونز نہیں ہے، ڈارک پلینٹس مونز نہیں ہے۔ اسٹیرائڈس، میٹیورائٹس اینڈ کومیٹس۔ اسٹیرائڈس، میٹیورائٹس اینڈ کومیٹس آر اسمال سولر سسٹم باڈیز۔ اسٹیرائڈ، میٹیورائٹس اور کومیٹس یہ چھوٹے شمسی نظام کے باڈیز ہے، اجسام ہے۔ They are not visible from Earth with the naked eye، they are not visible، یہ دکھائی نہیں دیتی from Earth، زمین سے، with the naked eye،
عام آنکھوں سے. بٹ many may be seen through binoculars, لیکن اس کو ہم binoculars یا اسمال ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. بائنوکیولرز یا اسمال ٹیلیسکوپ سے ہم اسٹیرائڈس، میٹیورائٹس اور کامٹس دیکھ سکتے ہیں. اسٹیرائڈ کیا ہے؟ اسٹیرائڈ از این آبجیکٹ. اسٹیرائڈ ایک آبجیکٹ ہوتا ہے لارجر دین اے میٹیورائٹ، جو میٹیورائٹ سے بڑا ہوتا ہے. دیٹ ریوالوز، جو گھومتی ہے اراؤنڈ دا سن، سورج کے ارد گرد، اینڈ از میڈ آف راک اور میٹل. اسٹیرائڈ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ راک، چٹان یا میٹل دھات سے. اسٹیرائڈ راک، چٹان یا میٹل دھات سے بنا ہوتا ہے اسٹیرائڈ. اسٹیرائڈ کو مائنر پلینٹس بھی کہتے ہیں، آلسو کالڈ مائنر پلینٹس. اسٹیرائڈ کو مائنر پلینٹس یا پلینیٹائڈز بھی کہتے ہیں. مائنر پلینٹس یا پلینیٹائڈز کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیرائڈ کو. اینی آف اے ہوسٹ آف اسمال باڈیز، اینی کوئی بھی آف اے ہوسٹ میزبان ہوتا ہے اسمال باڈیز کا، وچ آربٹ دا سن، جو سورج کی گرد گھومتی ہے، بٹوین دا آربٹس آف مارس اینڈ جوپیٹر، مارس اور جوپیٹر کے درمیان یہ گھومتی ہے. اسٹیرائڈ کن چیزوں کے، کن سیاروں کے درمیان ہے؟ مارس اور جوپیٹر کے آربٹس کے درمیان، محور کے درمیان. یاد کریں مارس اور جوپیٹر، یہ ایک بار آیا تھا ایم سی کیو میں کہ اسٹیرائڈ کن سیاروں کے میں ہوتے ہیں، تو مارس اور جوپیٹر کے آربٹس کے ارد گرد. ان اے نیئرلی فلیٹ رنگ، ایک فلیٹ رنگ میں، جس کو اسٹیرائڈ بیلٹ کہتے ہیں. اسٹیرائڈ بیلٹ. راکی آبجیکٹس ود آئدر راؤنڈ اور irregular shapes. اسٹیرائڈ یہ راکی چٹانی آبجیکٹس ہوتے ہیں، آئدر راؤنڈ یا تو گول ہوتے ہیں یا irregular shapes ہوتے ہیں. تصاویر کو دیکھو، یہاں پر ایک راؤنڈ ہے، گول ہے، اور دوسرا irregular بے قاعدہ، جو صحیح شکل نہیں ہے اسٹیرائڈ کی. تو اسٹیرائڈ کی شکل کیسے ہوں گے؟ راؤنڈ ہوں گے یا irregular ہوں گے، راؤنڈ یا irregular. Some of them are several hundred kilometers. ان میں سے کچھ several hundred، کئی 100 کلومیٹر ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ اسٹیرائڈ میں سے کچھ several hundred kilometers ہوتی ہے. Scientists think that this debris، سائنسدان یہ سوچتی ہے کہ یہ ڈیبرس کو ڈیبرس کہا گیا ہے، may be the remains، یہ باقیات ہو سکتے ہیں of an early planet، پہلے سیارے کی، which broke up early in the solar system، جو کہ پہلے سولر سسٹم میں بریک ہوئی تھی. میٹیورائٹ. میٹیورائٹ کیا ہے؟ A meteorite is a solid piece of debris from an object. میٹیورائٹ ایک solid piece، ٹھوس ٹکڑا ہوتا ہے of debris کا، from an object ایک چیز سے، such as a comet، یہ کامٹ سے نکل سکتا ہے، ایک ٹھوس آبجیکٹ ہوتا ہے. میٹیورائٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس آبجیکٹ. یا اسٹیرائڈ سے نکلا ہوگا، یا کامٹ سے، یا میٹیورائٹ سے. which originates in outer space، جو پیدا ہوتی ہے بیرونی خلا میں. it survives its passage through the atmosphere to reach the surface of earth. it survives its passage، یہ اپنی گزرگاہ گزارتی ہے through the atmosphere سے to reach کے پہنچ جائے the surface of earth، زمین کی سطح پر. میٹیورائٹس کیا ہیں؟ پیسز آف راکس اور آئرن، یہ ٹکڑے ہوتے ہیں چٹانوں یا لوہے کے. میٹیورائٹس یہ چٹانوں یا لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں. میٹیورائٹس کیا ہے؟ چٹانوں یا آئرن، لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں. سائز، میٹیورائٹ کا سائز رینجز فرام a few millimeters to thousands of kilometers in diameter. ڈائیمیٹر میں یہ چند ملی میٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے. چند ملی میٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک. فیو ملی میٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک میٹیورائٹ کی ڈائیمیٹر ہوتی ہے. فیو ملی میٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک. when they enter the earth's atmosphere they became incandescent. جب یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو یہ انکانڈیسنٹ ہو جاتی ہے. انکانڈیسنٹ مطلب ہے بے روشن، اس میں جو روشنی ہوتی ہے وہ لاس کرتی ہے. as a result of friction، رگڑ کی وجہ سے، and appear as a streak of light، اور یہ streak of light روشنی کی ایک پٹی دکھائی دیتی ہے. and splash across the sky، اور یہ splash ہو جاتی ہے across the sky، زمین آسمان کی آر پار، آسمان کے آر پار یہ splash ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے میٹیورائٹ.
جس کو ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں. We sometimes call it a falling star, جس کو شہاب ثاقب falling star گرنے والا ستارہ کہتے ہیں. میٹیورائٹ کو فالنگ سٹار بھی کہتے ہیں. میٹیورائٹ کو فالنگ سٹار بھی کہتے ہیں. فالنگ سٹار گرنے والا ستارہ. کومیٹس. کومیٹس کا ہے باڈی آف آئس. کومیٹس یہ باڈی ہوتا ہے, جسم ہوتا ہے آئس, برف کا, راک چٹان کا, اینڈ ڈسٹ اور ڈسٹ کا. دیٹ کین بی سیورل میلز ان ڈائمیٹر. ڈائمیٹر کومیٹس یہ سیورل میلز کئی میلز ہو سکتے ہیں ڈائمیٹر میں. ڈائمیٹر میں کئی میلز ہو سکتے ہیں. اینڈ ریوالو دا سن اور سورج کے گرد گھومتے ہیں. کومیٹ یہ سیلیسٹیل باڈیز ہوتے ہیں, بڑے اجسام ہوتے ہیں, موسٹلی میڈ آف راک. یہ زیادہ تر چٹان یا ڈسٹ سے بنے ہوتے ہیں, گرد و غبار سے. اسٹک ٹوگیدر ود آئس اینڈ گیسز, اور اس میں آئس برف اور گیسز بھی اسٹک ہوتے ہیں. سم ٹائمز لائٹ فرام دا سن ہیٹس دا گیسز. بعض اوقات روشنی سورج سے گیسز کو ہیٹ کرتی ہے. and it is reflected to give a glowing tail millions of kilometer long. and reflected اور جھلکتی ہے to give کی دے a glowing ball, a glowing tail چمکنے والا دم, millions of kilometer long جو ملین کلومیٹر لمبا ہوتا ہے. comets grow new tails. comets یہ نئی دم بناتی ہے each time ہر وقت. they get close to the sun جب یہ سورج کے نزدیک آتے ہیں. the tail of the comet always points toward the sun. اور کامٹ کا ٹیل یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرے گا؟ ہمیشہ سورج کی طرف. اور سولر سسٹم ہیز 8 planets. ہماری شمسی نظام میں کتنے سیارے ہیں؟ 8. 176 مونز. ہمارے سولر سسٹم میں کتنی مونز ہے؟ 176. یاد کرو 176 مونز ہے ہمارے سولر سسٹم میں. 176 مونز ہے اور 5 ڈارف پلینٹس ہے. and several asteroids اور کئی اسٹیرائڈز ہیں, کومیٹس اور میٹیورائٹس ہیں. ہمارے سولر سسٹم میں کتنے اسٹیرائڈز, کتنے کومیٹس اور کتنے میٹیورائٹس ہیں؟ several کئی. ہیلیز کومیٹس. کومیٹ میں ایک خاص کومیٹ ہے جس کو ہیلیز کومیٹ کہتے ہیں. ہیلیز کومیٹ از کومیٹ visible from earth every 75 to 76 years. ہیلی کومیٹ یہ کومیٹ ہے ویزیبل جو دکھائی دیتا ہے فرام ارتھ زمین سے ایوری ہر 75-76 سال کے بعد. یہ بھی ایم سی کیو ہے. ہیلی کومیٹ کتنے سالوں کے بعد دکھائی دیتے ہیں؟ ہر 75-76 سال کے بعد. ہر 75-76 کو یاد کرنا. لاسٹ اپیئرڈ ان 1986. آخری بار ہیلی کومیٹ کب دکھایا گیا تھا؟ 1986 میں دیکھا گیا تھا. 1986 میں. اینڈ ول نیکسٹ اپیئر ان 2061. اور اگلی بار کب ظاہر ہوگی؟ 2061 میں. 2061 میں. It takes about 75 years to orbit the sun. یہ کتنا وقت لیتی ہے سورج کے ارد گرد گھومنے میں؟ 75 years یا 76 years. Edmund Halley identified it as a comet for the first time in 1758. ہیلی کومیٹ کو سب سے پہلے کس نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ ایڈمنڈ ہامیڈ نے. ایڈمنڈ ہیلی نے. کب؟ 1758 میں. 1758 میں اس کو سب سے پہلے ایڈمنڈ ہیلی نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, تو اس وجہ سے اس کو ہیلی کومیٹ کہتے ہیں. 1758 یاد کریں. اٹ از دا موسٹ فیمس کومیٹ. یہ سب سے مشہور کومیٹ ہے. سب سے مشہور کومیٹ کون سی ہے؟ ہیلیز کومیٹ. Because it marked the first time astronomers understood comets. کیونکہ یہ سب سے پہلے بار تھا کہ اسٹرونامر کو کومیٹ سمجھ میں آ گئی تھی, تو اس وجہ سے یہ بہت مشہور ہے ہیلیز کومیٹ. Ancient people were afraid of this comet. پہلے جو لوگ تھے وہ اس سے ڈرتے تھے. Because they thought, کیونکہ وہ سوچتے تھے that it will bring floods and earthquake. کیونکہ اس وجہ سے فلڈ سیلاب اور زلزلے آئیں گے, تو اس وجہ سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہیلیز کومیٹ سے بہت ڈرتے تھے. سیٹلائٹ ایز این آبجیکٹ. سیٹلائٹ ایک آبجیکٹ ہوتا ہے, ایک چیز ہوتا ہے دیٹ آربٹس جو گھومتا ہے اراؤنڈ اے لارجر آبجیکٹ, بڑے آبجیکٹ کے ارد گرد. ارتھ از اے سیٹلائٹ. زمین ایک سیٹلائٹ ہے. بیکاز اٹ آربٹس دا سن. کیونکہ یہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے.
تو اس وجہ سے سیٹلائٹ ہے. دا مون از اے سیٹلائٹ. مون بھی سیٹلائٹ ہے which moves around earth, جو زمین کے ارد گرد گھومتی ہے. There are two different types of satellites. تو ارتھ بھی سیٹلائٹ ہے اور مون بھی، لیکن ارتھ سورج کی سیٹلائٹ ہے اور مون زمین کی سیٹلائٹ ہے. یاد کریں. سیٹلائٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. نیچرل سیٹلائٹس، آرٹیفیشل سیٹلائٹس. نیچرل سیٹلائٹس کون سے ہیں؟ ایگزسٹ نیچرلی ان دی یونیورس، یہ قدرتی طور پر کائنات میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ارتھ از اے پلینٹ، زمین ایک سیارہ ہے. اینڈ مون از اٹس نیچرل سیٹلائٹ، اور چاند اس کی قدرتی سیارہ ہے، نیچرل سیٹلائٹ. آرٹیفیشل سیٹلائٹ، مصنوعی سیٹلائٹ. A man-made satellite is a machine that is launched into space and orbits around a body in space. For example, Hubble Space Telescope. A man-made انسان کا بنایا ہوا سیٹلائٹ یہ ایک مشین ہوتا ہے جو کہ خلا میں بھیجا جاتا ہے اور ایک باڈی کے ارد گرد گھومتی ہے ان اسپیس خلا میں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے. آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی مثال کون سی ہے؟ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ. یوزز آف آرٹیفیشل سیٹلائٹس، مصنوعی سیاروں کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ سیٹلائٹس. ریسرچ سیٹلائٹس میجر پراپرٹیز آف آؤٹر اسپیس، جیسا کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ. ریسرچ سیٹلائٹس یہ میئر کرتی ہے بڑی خصوصیات بیرونی خلا کی، جیسا کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ. ویدر سیٹلائٹس، موسم کے سیٹلائٹ. پریڈکٹ دا ویدر، موسم کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں. کمیونیکیشن سیٹلائٹس پرووائڈ ورلڈ وائڈ لنک فار موبائل، ٹیلی فون، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. کمیونیکیشن سیٹلائٹ یہ فراہم کرتی ہے ورلڈ وائڈ لنک، پوری دنیا میں ایک لنک، موبائل کے لیے، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے. گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس از اے ہائیلی ایکوریٹ سیٹلائٹ. سب سے ایکوریٹ سیٹلائٹ، ہائیلی ایکوریٹ سیٹلائٹ کون سی ہے؟ جی پی ایس. بیسٹ نیویگیشن اینڈ لوکیشن سسٹم، جو ہمیں ایک چیز کی نیویگیشن اور جگہ بتاتی ہے. which can be used on land، جو زمین پر، سمندر اور ہوا میں استعمال ہو سکتی ہے. جی پی ایس. ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ، زمین کو دیکھنے والے سیٹلائٹس میپ، نقشہ بناتی ہے اینڈ ڈسپلے اور دکھاتی ہے. اور پلینٹس ریسورسز، ہماری پلینٹ کے وسائل. تو سیٹلائٹ کو دو سیٹلائٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک نیچرل ہے اور ایک آرٹیفیشل. نیچرل میں مون ہے جو زمین کے ارد گرد گھومتی ہے، نیچرل قدرتی نیچرل سیٹلائٹ مون ہے. آرٹیفیشل سیٹلائٹ میں کمیونیکیٹ سیٹلائٹ ہے ٹو گیٹ آڈیو ویڈیو کمیونیکیشن، آڈیو اور ویڈیو کمیونیکیشن کو حاصل کرنے کے لیے. اور نیویگیشن سیٹلائٹ ہے ٹو فائنڈ دا پاتھ، راستہ معلوم کرنے کے لیے. اینڈ پوزیشن، اور پوزیشن معلوم کرنے کے لیے اسپیس اور اوشنز میں، خلا اور سمندر میں. ویدر سیٹلائٹ ویدر فورکاسٹنگ کرتی ہے، موسم کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہیں. اسٹرونامیکل سیٹلائٹ ٹو اسٹڈی دا ڈسٹنٹ اسٹارز اینڈ گلیکسیز، دور ستاروں اور گلیکسیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے اسٹرونامیکل سیٹلائٹس استعمال ہوتے ہیں. نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، ناسا مخفف ہے، ناسا نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن. نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، ناسا. Look at images sent by Voyager 1, Voyager 2, Hubble Space Telescope. نہ ہم نہیں ہیں، کی پوائنٹس کو صرف پڑھتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہو چکے ہیں. A planet is a celestial body that orbits around the sun and has sufficient mass. The sun and the cluster of bodies around it make up our solar system. Dwarf planet is a small planetary mass object. Dwarf planets are natural objects outside of Earth's atmosphere. Asteroids is an object larger than a meteorite that revolves around the sun and is made of rock or metal. Asteroids یہ meteorite سے بڑا ہوتا ہے. Asteroid meteorite سے بڑا ہوتا ہے. A meteorite is a solid piece of debris from an object such as a comet, asteroid or meteorite which originates in outer space.
A satellite is a body that orbits around another body in space. An artificial satellite is man-made object and launched into orbit using rockets. MCQs. Choose the correct option. What holds the planets in their orbits around the sun? What क्या holds रखती है the planets सैयारे in their orbits इनके महवरों में around the sun सूरज के इर्द गिर्द gravity शकल की वजह से. The largest planet in the solar system is known as Jupiter, जिसमें 1300 जमीन आ सकते हैं, हमने पढ़ा था. Balls of ice, dust, rocks and gases form these. Balls of ice, बर्फ के बाल, डस्ट, गर्दोबार, राख, चट्टानों और गैस उसके, ये कॉमेट्स बनाते हैं. Pluto was once called a planet in 2006. प्लूटो को एक दफा प्लेनेट कहा गया था. In 2006 में it was reclassified. इसको दोबारा रिक्लासिफाई किया गया with other nearly round bodies whose object, दूसरे राउंड बॉडीज के साथ whose objects, जिसके क्रॉस द पाथ ऑफ अदर बॉडीज, जिसके रास्ते दूसरे चीज़ों के रास्ते को मुनक़ते करें. व्हाट टर्म डिस्क्राइब प्लूटो? प्लूटो अब डार्क प्लेनेट में है. 5 डार्क प्लेनेट हमने पढ़े थे, इसमें एक प्लूटो भी है. व्हाट मेक्स, क्या बनाती है द सन, सूरज को, मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर स्टार, दूसरे सितारों से ज़्यादा अहम. व्हेन कंपेयर टू अदर स्टार, दूसरे सितारों के मुकाबले में. द सन इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ, तो इस वजह से ये बहुत अहम है क्योंकि सूरज ज़मीन के बहुत नज़दीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट ऑर्डर, इसमें से कौन से सही ऑर्डर में है, सही तरतीब में है? तो इसके लिए आपको याद करना है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो इसमें बी करेक्ट है. माई वेरी एजुकेटेड मदर. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मार्स फ्रॉम सन, तो इसके लिए भी ये फार्मूला है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. माई वेरी एजुकेटेड मदर, तो इसमें मार्स है. माई वेरी एजुकेटेड मदर, तो मार्स कितने नंबर पर आएगा? 4th. A small solid rock traveling through the atmosphere is known as meteor. Small छोटा solid rock, ठोस चट्टान, ट्रेवलिंग जो सफर करता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, इसको मीटर कहते हैं. चैप्टर ख़त्म हो जाती है. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. यहाँ पर क्लास 6 जनरल साइंस भी ख़त्म हो जाती है. अगर हमसे इसमें कोई गलती हुई हो इसके लिए माज़रत ख़्वाह है. अल्लाह आप सबको खुश और हिफ्ज़ व अमान में रखे. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.